اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتے۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی و منشا کے تابع ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب بات جو آپ کے سامنے عید الفطر کے حوالے سے ہم گوشت گزار کرنا چاہتے ہیں، عید الفطر کے حوالے سے اور عید الفطر کے چند مسائل جو بتانا آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ عید الفطر جو ہے اسلام کے اندر بطور تہوار منائی جانے والی جو عیدیں ہیں وہ دو ہیں۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصل پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ عید کی تاریخ عید الفطر کو سن 2 ہجری کو مقرر کیا گیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ اہل مدینہ جو تھے ان کے 2 دن تھے کھیل کود کے لیے، 2 دن انہوں نے مقرر کر رکھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ 2 دن دور جاہلیت سے ہماری خوشی اور کھیل کود کے لیے، کھیل تماشے کے لیے ہم نے مقرر کر رکھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام یہ 2 دن ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی ان خود ساختہ رسومات کو ختم کر کے مسنون جو عیدیں تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مقرر فرمائی۔ عید الفطر کے لیے یہ عید جو لفظ ہے عود سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بار بار پلٹ کے آنا، اور عید کیونکہ بار بار پلٹ کے آتی ہے اس کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں۔ عموماً عربوں کے اندر خوشی کے دن پر بھی عید کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مسرت اور خوشی جو دن لاتا ہے اس کو عید کا دن کہہ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل ایمان مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ جب رمضان المبارک کی تکمیل ہو جائے، گنتی پوری ہو جائے، اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ گنتی پوری کرنے کے بعد اہل ایمان اور مسلمان عید کا تہوار منائیں، اور یہ ایک سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے، اور کثیر علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید جب مناتے اور عید کے لیے سب سے پہلے جو کام ہے مستحب یہ ہے کہ عید کے دن غسل کیا جائے، اور غسل کرنے کے بعد اگر خوشبو میسر ہو استعمال کرے، اچھا لباس جو اس کے پاس موجود ہو اسے استعمال کرے، کیونکہ اچھا اور خوبصورت لباس پہننا اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ صحابہ کرام نے پوچھ لیا تھا، اللہ کے نبی خوبصورت لباس پہننا، اچھا لباس پہننا تکبر کی علامت تو نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، خوبصورت لباس پہننا تکبر کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمال ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور تم اچھا لباس پہنو۔ تو اگر اچھا لباس آپ کو جو میسر ہے وہ پہنیں۔ اس کے بعد عید کے لیے جاتے ہوئے سب سے پہلا کام، اگر صدقۃ الفطر آپ نے ادا نہیں کیا تو عید کی طرف نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ سنن ابی داود کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا اس کا صدقۃ الفطر ادا ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ بات یہ ہے کہ عید کے دن مسلم اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جانے والوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ عید کے دن صدقہ و خیرات کرنا بھی اہل ایمان کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، صدقہ و خیرات کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ تکبیرات بلند کرتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، طبرانی کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی عیدوں کو تکبیرات کے ساتھ مزین کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ عید کے دن تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز کھلے میدان کے اندر، صحرا کے اندر ادا کرتے تھے۔ مسلم اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کھلے میدان کے اندر ادا کرتے تھے، صحرا کے اندر عید کی نماز پڑھتے تھے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ عید کی نماز کھلے میدان کے اندر پڑھی جائے، صحرا کے اندر پڑھی جائے، کسی میدان کے اندر پڑھی جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر کوئی پریشانی ہے، کچھ مشکل ہے کہ وہاں پر کھلی جگہ نہیں ہے، آج کل گنجان بستیاں ہیں، وہاں پر جگہ میسر نہیں آتی، کھلی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے بندہ نہیں کر سکتا، تو بطور مجبوری مسجد کے اندر بھی عید نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اسے سنت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ سنت اللہ کے رسول علیہ السلام کی کھلے میدان صحرا کے اندر ہی پڑھنا اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور مجبوری
सुनन अबी दाऊद के अंदर यह हदीस मुबारका है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा बारिश की सूरत में, शदीद बारिश थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ी है, लेकिन ये भी एक बअम्र मजबूरी है, इसको सुन्नत का नाम नहीं दिया जा सकता कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना सुन्नत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक ही ईद की नमाज अदा की जाए। तकबीरात बुलंद करते हुए जाएं, और तकबीरात जब बुलंद करते हुए आप जाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सहीह बुखारी के अंदर यह हदीस मुबारका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से जब जाते, ईद उल फितर के लिए आप घर से निकलते तो ताक खजूरें खा के निकलते थे। खजूरों की तादाद ताक आप अलैहिस्सलाम खा कर निकलते थे। अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है। अगर खजूरें आपके पास मौजूद नहीं है, कोई दूसरी चीज़ अगर खाने पीने की है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर खजूरें मुयस्सर हैं तो सुन्नत नबवी पर अमल हो जाएगा, आप ताक खजूरें इस्तेमाल करें। तो फिर जब ईद के मैदान में आप चले जाएं तो फिर सबसे पहला जो काम है ईद के मैदान के अंदर आपने जो करना है वो नमाज अदा करनी है। पहला काम ईद की नमाज पढ़े। ईद के मैदान के अंदर नमाज ईद से पहले कोई नफलो नवाफिल नहीं, नमाज ईद के बाद भी कोई नफलो नवाफिल नहीं, और ईद से पहले कोई तकरीर, कोई बयान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से हरगिज़ साबित नहीं है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। ये सहीह बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज खुतबे से पहले अदा करते थे। ये सहीह बुखारी के अंदर हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ईद का खुतबा व खताब नमाज ईद के बाद फरमाते थे। ईद से पहले वाज व तकरीर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अमल से हरगिज़ साबित नहीं है। अब फिर उसके बाद तकबीरात के हवाले से कि तकबीरात कितनी पढ़ी जाएं, नमाज ईद का तरीक़ाकार क्या है कि इसके अंदर वो तकबीरात, वो कौन सी तकबीरात है। सुनन दारकुतनी के अंदर ये मौजूद है। सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरात ये बुलंद करते थे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ये तकबीरात इन अल्फाज के साथ तकबीरात बुलंद करते थे। अहले ईमान को इन अल्फाज के साथ तकबीरात को बुलंद करते हुए ईदगाह की तरफ जाना चाहिए। और मैदान ईद के अंदर भी जब तक इमाम खुतबा शुरू नहीं कर देता, नमाज नहीं हो जाती, खुतबा शुरू नहीं हो जाता, तकबीरात को पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। लेकिन ये अल्फाज तो मैंने दारकुतनी से आपके सामने पेश किए हैं तकबीरात के, और दीगर हादीस में दीगर सहाबा किराम से भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकबीरात के दीगर अल्फाज भी साबित हैं। अल्लाह ताला में समझने की तौफीक अता फरमाए और तकबीरात को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। ईद के दिन एक बात ये भी होती है कि लोग कहते हैं कि अगर ईद के दिन जुमा आ जाए तो हुकूमत पर भारी होता है। ये पता नहीं ये लोग हल्का और भारी ये बातों का वज़न कैसे कर लेते हैं। और भाइयों, भारी होने की कौन सी बात है। ईद भी मुबारक है और जुमा भी मुबारक है। जब दो मुबारकें इकट्ठी हो जाएं
تو خوشی دوبالا ہوتی ہے یا بھاری ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں یہ کون سے الفاظ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ چیزیں ہرگز ثابت نہیں ہیں۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت کثیر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 تکبیرات کہتے تھے عید کی 2 رکعت میں۔ نبی پاک علیہ السلام عید کی نماز 2 رکعت ادا فرماتے۔ پہلی تکبیر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 تکبیرات کہتے قرات شروع کرنے سے پہلے، اور دوسری رکعت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 5 تکبیریں پڑھتے قرات شروع کرنے سے پہلے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ ایک بات یہاں میں وضاحت یہ بھی کرتے چلوں کہ اگر عید اور جمعہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور سنن ابی داؤد اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں عید اور جمعہ جب دونوں اکٹھے ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ہم جو مقامی لوگ ہیں وہ تو کیونکہ عید کی نماز ہم نے پڑھ لی، مقامی لوگ جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے، اور جو لوگ یہاں ٹھہر کر جمعہ پڑھ کے جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اب بڑے دور سے لوگ چل کر عیدگاہ کے اندر آتے، شہر کے مرکز میں آ کر عید کی نماز ادا کرتے، تو ان کے لیے سفر اتنا ہوتا، پیدل سفر ہوتے تھے تو دشواری تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کریں؟ فرمایا کہ وہ لوگ چلے جائیں، اگر وہاں ان کے ہاں جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ وہاں پر ادا کر لیں، اگر جمعہ نہیں ہوتا تو ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ ان کو جمعے کی رعایت دے دی گئی، کہا کہ جمعہ اگر نہیں پڑھتے تو ان کے یہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت دی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہا مقامی لوگ تو ہر حال میں جمعہ پڑھیں گی، اور دوسرے جو لوگ دور سے سفر کر کے آئے تھے ان کے لیے آپ نے یہ فرما دیا ہے کہ فرمایا کہ تم اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، اگر جمعہ نہیں پڑھتے تو ظہر کی نماز پڑھ لو، تمہارے لیے درست ہے۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو ایسی صورت ہو تو ایسا بھی درست ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، اور عید کے میدان کی طرف جا کر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ عورتوں کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی کہ عورتیں ضرور جائیں۔ صحیح البخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کو زور دیا کہ ضرور جائیں۔ جو عورتیں نماز ادا نہیں کرتی، ایام حیض کے اندر جو عورتیں نماز نہیں بھی پڑھتی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کے میدان میں ان عورتوں کو بھی جانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمیں زور دیا جاتا تھا کہ ہر حال میں انہیں مسلمانوں کے اجتماع کے اندر شریک ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کو جانا چاہیے۔ اور کہاں ایک عورت نے سوال پوچھا، کہا بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر اس عورت کے پاس چادر نہ ہو، برقع نہ ہو، دوپٹہ نہ ہو تو کیا کرے؟ پھر وہ کیسے جائے عید کے میدان میں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی سہیلی، اپنی پڑوسن سے ادھار لے کر، اس سے مانگ کر لے کر بھی جائے، اور جو پڑوسن ہیں ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ ان کے پاس میسر ہے تو انہیں دیں، تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع کے اندر، مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ شریک رہیں۔ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی حیض کی صورت میں،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی عید کے میدان کے اندر جائیں، نماز سے مسلے سے الگ رہیں، لیکن مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہوں، مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہوں۔ یہاں پر اجتماعیت، مسلمانوں کی کثرت، مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کا اتحاد اور مسلمانوں کا اتفاق اور دعا کے اندر شرکت مقصود ہے کہ عورت بھی جائے۔ لیکن میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے کہ اگر تم نے جانا ہے عیدگاہ کی طرف تو بناؤ سنگار کر کے، اپنی ذبائش کر کے اور بے پردگی کے صورت میں تمہیں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اگر شرعی پردے کے اندر جائیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور خوشبو لگا کے، اور بے پردہ صورت میں تمہیں ہرگز عید کے میدان کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے جائے گی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب خوشبو لگا کے عورت مردوں کے پاس سے گزرے گی، اگر اس کی وہ خوشبو کو محسوس کریں گے تو اللہ کے پیغمبر رحمہ وہ ایسی عورتیں بدکارہ اور زانیہ ہیں۔ اتنی سخت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عید کے میدان میں ہم جائیں تو رب العالمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، عاجزی و انکساری کے ساتھ رب العالمین کے حضور جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال برباد کر دے بندہ، بے حیائی، فحاشی اور یعنی اگر اس حال میں میری مسلمان بہنا تو نے جانا ہے تو تجھے ہرگز جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ اور جو مرد بھی نظر بازی کے لیے، شیطانیت کے لیے اور اس طرح کرنے کے لیے، بری نظریں کرنے کے لیے گھر سے عید کے میدان کی طرف جاتے ہیں، انہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور اگر ایسا ہی کرنا تو پھر وہ نہ جائیں، ان کے جانے کا فائدہ نہیں۔ تو عید کے دن ایک بات مرد اور عورتیں، تمام اہل اسلام، تمام مسلمین، میری ماؤں اور بہنوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک کام، شیطان تو عید پہ آزاد ہو جاتے ہیں، شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، لیکن شیاطین کی، شیطانوں کی پیروی کے اندر آپ نے اپنے آپ کو آپ نے آزاد نہیں کرنا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بس پورا مہینہ گزر گیا، بس نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، اب مسجد کا راستہ بھول جائے، بس نماز میں نے پڑھنی تھی، اب نمازیں پڑھی گئی ہیں، اب سال کے بعد پھر آنے کا سوچیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، شیطان کے پیچھے لگ کر یہ نہ سمجھنا کہ ہم بھی آزاد ہو گئے، بلکہ اگر اللہ نے آپ کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا کی ہے تو نماز کو سارا سال جاری رکھنا، صرف رمضان کے اندر ہی نماز فرض نہیں ہے، زندگی کی آخری سانس تک نماز فرض ہے، اور کسی صورت میں بھی اہل ایمان کو معاف نہیں ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی ہے تو پابندی کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا، تو نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، 10 دن گزر گئے، اب بھاگتا ہوا ادھر جاتا ہے حمام پر، جلدی اسے ہوتی ہے کہ کسی طرح میں داڑھی کو صاف کراؤں، سنت نبوی جو میرے چہرے پہ آ گئی، 10 دن میں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر میں نے مسجد میں گزار دیے، میں نے ہر چیز سے پرہیز کیا، لیکن آج میں جلدی سے وہ فارغ کر کے جس طرح کا میں گھر سے چلا تھا ایسے ہی میں پلٹ کے واپس آ جاؤں۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عربی کے شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ اس شخص کی عید نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا، جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر گیا۔ حقیقت تو اس کی عید ہے جو اللہ کی وعید سے نہ ڈرا، جس نے روزہ نہ رکھا، روزے کو پامال کرتا رہا، روزے کا ادب و احترام بھی نہ کیا، روزے کی پابندی بھی نہ کی، پورا مہینہ اسی طرح کرتا رہا۔ آج جلدی سے آ رہا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ روزہ کھا رہے ہیں اور بچوں کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں، اپنے لیے شاپنگ ہو رہی، عید کی شاپنگ کر رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں روزہ۔ وہ اللہ کے بندو، کون سی تمہاری عید ہے؟ عید تم نے کون سی عید ہے؟ ناکامی اور تمہاری نامرادی اور تمہاری بربادی کا دن ہے عید کا دن۔
تیرے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، تو اللہ کا نافرمان بن گیا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو تو نے نہیں مانا، اللہ کے قرآن کو تو نے نہیں مانا میرے بھائی، تو عید کے لیے میدان عید کے اندر کیا لینے کے لیے جائے گا؟ اللہ نے جو تمہیں حکم دیا تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا، رسول نے تجھے روزے کا حکم دیا تو نے وہ حکم نہیں مانا، تو اپنی مرضی سے چلا ہے، تو تجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا تجھے عید کے میدان سے؟ تو عید کا تو اجر اسی کو ملے گا کہ جس نے محنت کی ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کا احترام کیا، رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو میرے بھائیوں، اب روزہ جنہوں نے رکھا ہے اسی کو جزا ملے گی، تو جس نے روزہ ہی نہیں رکھا، ایک بچہ نا امتحان میں پاس ہوتا ہے، پاس ہونے کی خوشی میں صدقہ شکر بجا لاتا ہے، سجدہ شکر بجا لاتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامران ہو گیا، تو خوشی کرتا ہے، تو اس لیے کہ اس نے وہ کام کر دکھایا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا، خوشی کر رہا ہے، پاس ہو گیا امتحان میں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ جو بندہ فیل ہو جائے اور پھر مٹھائیاں بانٹتا پھرے، پوچھنے والے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے، کہتا ہے جی بڑی خوشی ہے، کہ کس بات کی؟ کہ میں فیل ہو گیا ہوں، تو کہیں گے اس کے دماغ کا کوئی مسئلہ لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے رمضان المبارک میں ہم جن گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے پورا سال بچا لیں گے تو یہ فائدے کی بات ہے۔ اگر ہم نے نماز کو جاری کیا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو جاری رکھ لیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ اقدس یہ تھا کہ آپ راستہ بدل کے آتے تھے، ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیدل عید کی طرف، عیدگاہ کی طرف پیدل چل کے جانا سنت ہے، اور کچھ کھا پی کے چھوٹی عید کے لیے، عید الفطر کے لیے جانا بھی سنت ہے۔ لیکن اگر تو عید کا اجتماع قریب ہے، یعنی پیدل آسانی سے پہنچ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ دور ہے تو سواری بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اگر قریب ہو تو پیدل جائے۔ تو اگر کوئی بیمار ہے نہیں چل سکتا یا کوئی ایسی مجبوری ہے تو سواری پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن ویسے پیدل جانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام جب عید کی نماز ایک دوسرے کو ملتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول فرمائے۔ اور عید الفطر کا جو وقت ہے وہ وقت کون سا ہے؟ عید الفطر کا وقت جو ہے وہ اشراق کا ٹائم ہے، اس وقت اشراق پڑھی جاتی ہے، اسی ٹائم پر عید الفطر بھی ادا کی جائے گی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سنت نبوی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد